اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہے وہ ہم علامت تا جو ہے وہ اس کو ہم سمجھیں گے، چونکہ یہ علامت شروع میں آ رہی ہے تو اس لیے یہ پریزنٹ ٹینس ہے نا، اور کبھی کبھی یہ فیوچر ٹینس میں استعمال ہوتا ہے، لیکن ہمیں اس کو جو ہے نا یعنی پریزنٹ ٹینس میں ہی جو ہے وہ سمجھنا چاہیے۔ ٹھیک، تو ہم اردو میں کہتے ہیں تو، تم، یہ دو الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں۔ عربی میں جو ہے یہی تے جو ہے وہ اسی طرح جو ہے وہ شروع میں آتا ہے، اور آخر میں بھی آئے تب بھی جو ہے وہ تو یا تم ہوتا ہے، اور شروع میں آئے تو بھی جو ہے تو اور تم ہوتا ہے۔ تو یہ تے کی علامت جو ہے وہ اس پورے سبق کے اندر ہم جو ہے وہ سکھائیں گے۔ اچھا، عربی اور اردو میں فرق یہ ہوتا ہے کہ عربی میں ہم مخاطب کے لیے تو اور تم دو جو ہے وہ الفاظ جو ہے استعمال کرتے ہیں، آپ بھی ایک استعمال کرتے ہیں، لیکن تو اور تم جو ہے وہ بنیادی ہیں، جبکہ عربی میں تھوڑی سی وسعت ہے، یعنی اگر ایک ہوگا تو ہم کہیں گے تو جاتا ہے، دو ہوں گے تو ہم تما لگا دیتے ہیں، یعنی شروع میں جو ہے وہ ہم تے لگاتے ہیں تو تدخلو، ٹھیک، اور پھر جمع ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں تدخلونا۔ ان دونوں کے درمیان میں ایک اور صیغہ بھی آتا ہے، وہ تثنیہ کا ہوتا ہے، یعنی دو کا۔ تو اردو میں دو کا جو ہے صیغہ استعمال نہیں ہوتا، عربی میں جو ہے وہ دو کا بھی استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ عورت کے لیے جو ہے وہ تے استعمال ہوتا ہے شروع میں، اسی طرح جمع جو ہے وہ ان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو اس کے اندر جو ہے وہ ہم یہ سارے صیغے جو ہے وہ استعمال جو ہے وہ سمجھیں گے۔ اچھا، اسی طرح عربی کے ایک اور خوبی جو ہے وہ یہ ہے کہ جیسے تدخلو ہے، یہ ایک ایسا صیغہ ہے یا ایسا لفظ ہے جو دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اور یہ تھوڑی سی ہمیں کنفیوژن ہوتی ہے، لیکن انشاءاللہ وقت کے ساتھ آپ اس کو سمجھ لیں گے۔ اگر میں کہتا ہوں تدخلو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ تو داخل ہوتا ہے، لیکن ساتھ ہی بعض اوقات یہ تدخلو جو ہے وہ ہم اس کا ترجمہ جو ہے وہ یہ بھی کرتے ہیں کہ وہ داخل ہوتی ہے، یعنی یہ صیغہ ایک ساتھ تو مرد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور وہ عورت کے لیے جو ہے استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، یہ اس کا فرق کیسے کریں گے؟ تو میں نے بارہا سمجھایا کہ جب ہم ترجمہ کرتے ہیں تو لفظ کے آگے پیچھے کے جو الفاظ ہوتے ہیں اس سے ہمیں خود بخود معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کا ترجمہ تو داخل ہوتا ہے یا وہ داخل جو ہے وہ ہوتی ہے۔ تو یہ ایک طویل ہے، یہ قرآن میں بہت کثرت سے جو ہے یہ سارے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ اچھا، طریقہ کار میں نے اس کو بتایا آپ کو کہ آپ نے پہلے جو ہے وہ ان صفحات کو پڑھ لینا ہے۔ اچھا، جب ہم صفحات کو پڑھیں گے تو آپ نے دیکھا ہو کہ صفحات کے اوپر جو ہے وہ ڈسکرپشن ہے، یعنی وضاحت ہے، اور اس کے نیچے جو ہے وہ قرآنی مثالیں ہیں۔ اچھا، وضاحت کے اندر چونکہ ہم نے اس کا بھی خیال رکھا ہے کہ ہم بالکل گرامر سے کٹ نہ جائیں، کیونکہ ان اسباق کے بعد اگر کوئی علامتی طریقہ اس تدریس کے ساتھ جو ہے اگر وہ کہتے چاہتا ہے کہ وہ صرف اور نحو کو بھی جو ہے وہ استعمال کرے، تو اس کے لیے ہم نے جو ہے وہ کچھ گرامر کے الفاظ بھی جو استعمال کیے، فرسٹ پرسن سنگولر، سیکنڈ پرسن سنگولر، اس طرح کے جو ہے نا، تو اس کو آپ چھوڑ دیں، یعنی آپ خالی پڑھ لیں اور اس کو ذہن نشین کر لیں، لیکن یہ کہ اس کو جو ہے وہ ہم نے رٹنا نہیں ہے۔ ہماری ساری توجہ جو ہے گی وہ مثالوں پر ہوگی۔ اینیمیشن کو ہم کلک کریں گے تو ہمیں جو ہے وہ ساری چیزیں جو ہے وہ علامات جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو جائیں گی، آپ اس کو دیکھتے جائیں اور ذہن نشین کرتے ہیں، اس کو رٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، طریقہ کار میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی بھی لفظ ہوگا سب سے پہلے آپ اس میں سے اردو فہم نکالیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اردو فہم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ لفظ جو اردو اور عربی دونوں میں موجود ہے، تو ہم ان الفاظ کو جو عربی میں بھی ہیں اور اردو میں، تدخلو اردو میں بھی ہے، داخل ہونا عربی میں موجود ہے، تنظرو نظر کرنا اردو میں بھی ہے، عربی میں بھی ہے، تخرجو خارج ہونا اردو میں بھی ہے، عربی میں بھی، اسے کہتے ہیں مشترک مفہوم۔ تو ہم اس میں سے مشترک مفہوم نکالیں گے اور پھر علامت کو دیکھیں گے کہ علامت کون سی ہے۔ تو تے جو ہے وہ علامت لگی ہوئی ہوگی، اگر آخر میں واو نون آ جائے گا تو اس کا مطلب ہے کوئی جمع کی علامت ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ واو نون نہیں ہے تو یہ جو ہے واحد کی علامت ہے۔ اسی طرح باقی ساری چیزوں کو دیکھیں گے، دو حصوں کو ہوگا، یعنی ایک تو علامت ہوگی اور اس میں مشترک مفہومی ترجمہ ہوگا۔ تو بار بار اس اینیمیشن کو دیکھیں، اور بعض الفاظ جو ہیں وہ ایسے ہیں جو خالص عربی میں، اردو میں نہیں ہیں، تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں، ان کو ہم یاد کر لیں گے۔ قرآن میں چونکہ ان کی بار بار تکرار آتی ہے تو انشاءاللہ وہ تکرار جو ہے وہ آپ کو سمجھنے میں جو ہے وہ موقع دے گی۔ تو الحمدللہ یہ ہمارا سبق جو ہے وہ ہوا ہے، اس کو سمجھیں۔ اور پھر میں نے آپ سے کہا کہ عربی آپ کو اسی وقت آئے گی جب آپ زیادہ سے زیادہ قرآن سنیں گے۔ اب ماشاءاللہ آپ نے جو ہے نا الف کی علامت سمجھ لی ہے، تے کی علامت سمجھ لی ہے، نون کی علامت جو ہے سمجھ لی ہے، اور پہلے سے تو ساری علامتیں سمجھ لی تھیں۔
تو اس کو سنتے جائیں، اس کو ذہن نشین کرتے جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہتر انداز سے قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔